إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر ہر قدم کی حمد و ثنا تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لا تعداد بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر معزز سامعین، آج جمعہ المبارک ہے، بہت عظیم دن ہے اور سارے دنوں کا سردار دن ہے۔ جس دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن بھی کہا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس جمعے کی قدر نہیں کرتا، اس کی عظمت کو نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، اس کے بارے میں نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے ایک جمعہ چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، یہاں وہاں کھڑا رہتا ہے اور جمعہ ادا نہیں کرتا، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ بندہ ایک ایک کر کے 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، غور نہیں کرتا، اللہ کا حکم نہیں مانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر مسلسل لگاتار 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل کے اوپر ایک ایک جمعہ کر کے 3 جمعہ میں اس کے دل کے اوپر سیاہی لگ جاتی ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، کسی کو کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا، وہ جمعہ نہیں پڑھتا، جمعہ ادا نہیں کرتا، جمعے کی اہمیت اور فضیلت کو نہیں جانتا۔ کیوں نہیں جانتا؟ کیونکہ وہ دنیا کے اندر مصروف رہتا ہے، وہ دنیا کو ہی اپنی ضرورت سمجھتا ہے، وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے بس یہی ہے جو میں کر رہا ہوں، وہ دکان کر رہا ہو، وہ مزدوری کر رہا ہو، وہ کوئی کام کر رہا ہو جس میں وہ مصروف ہے، اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جمعہ کی نماز جا کے پڑھے، لیکن وہ پڑھتا نہیں ہے، وہ اپنی دنیا کے اندر ہی مگر رہتا ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے،
اور اس کے دل کے اوپر کسی کی کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ آج والدین پریشان ہیں کہ ہمارے اولاد جوان ہیں لیکن ہماری کوئی بات ہی نہیں سنتی۔ وہ تمہاری بات کیسے سنے جب تک آپ لوگوں نے اس کو اللہ کی بات ہی نہیں سنائی ہوگی، اللہ کے حکم کے اوپر عمل ہی نہیں کروایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو سیاہ کر دیا ہے۔ اب تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بات اس کے اوپر اثر نہیں کر رہی تو ماں باپ کی کیسے؟ اللہ نے اس کے دل کو سیاہ کر دیا ہے، اس کے دل کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بات اثر ہی نہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی بات اس کے اوپر اثر نہیں کر رہی، مہر لگ گئی ہے تو والدین کی بات کیسے؟ وجہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے، اللہ کے حکم سے دور نہ کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے آئندہ ہفتے کے اور گزشتہ ہفتے کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تلاوت کہاں سے کرتے ہیں؟ ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ کہیں دور کا سفر کرنا ہو، ہم گاڑی کے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں کہیں گاڑی نہ گزر جائے۔ لیکن نماز کے لیے، جمعہ کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں کہ کب نماز کھڑی ہو تو ہم مسجد میں جائیں، پھر جا کے نماز ادا کریں۔ جمعہ تو پڑھنا ہی نہیں، جمعہ کا اجر تو لینا ہی نہیں۔ آج ہمارے کتنے نوجوان بھائی ساتھی ایسے ہیں کہ جو مساجد کے باہر چوکوں چوراہوں پہ مختلف جگہوں پہ کھڑے رہتے ہیں اور اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اب مولوی صاحب خطبہ مکمل کریں اور ہم جا کر نماز ادا کریں۔ لیکن ان میرے بھائیوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ انہیں نماز کا اجر ملتا ہے، جمعہ کا ثواب تو ملتا ہی نہیں۔ حالانکہ جمعہ کے بارے میں نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد کے اندر آتا ہے، آگے جمعہ ادا جو ہے، آگے نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کا نام رجسٹر کے اوپر درج کر لیتے ہیں، اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے بھی اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور آگے خطبہ سماعت فرماتے ہیں۔ اور نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ پہلی گھڑی میں اللہ کے گھر میں آتا ہے، جمعہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے، 1 اونٹ صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اس کو 1 بکرا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ جو تیسری گھڑی میں آتا ہے 1 مرغا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے اس کو 1 انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ آج کون ہے جو ہر ہفتے 1 اونٹ لے کر صدقہ کر سکے؟ کون ہے جو ہر ہفتے 1 بکرا جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کر سکے؟ کون ہے جو ہر ہفتے 1 مرغا جو 1500 سے کم کا نہیں آتا وہ ہر ہفتے صدقہ کر سکے؟ آج کون ہے جو ہفتے بعد بھی 20-22 روپے صدقہ کر سکے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی دنیا کے کام کاج کو چھوڑ کے، دکانداری کو چھوڑ کے، اپنے معاملات کو ترک کر کے اپنے جوان بچوں کو ساتھ لے کے مسجد میں پہنچ جاتا ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے
اس کو اونٹ کا بھی اجر مل سکتا ہے، بکرے کا بھی اجر مل سکتا ہے، مرغے کا اجر بھی مل سکتا ہے، اور انڈے کا صدقہ کرنے کا اجر بھی مل سکتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ ان ذکر اللہ، ہمارے مال اور اولاد نے ہمیں اللہ کے ذکر سے دور کر دیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم اولاد کو پال رہے ہیں، اور ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو بندہ ایسا کرے گا وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، وہ کبھی کامیابی پائی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے اپنے مال کو اور اولاد کو ہی اپنی زندگی سمجھا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے، اور باقی رہنے والے تمہارے اعمال ہیں۔ لیکن آج ہم مال کی اور اولاد کی محبت میں پڑ کے اپنا اصلی مقصد بھول گئے، اصل مقصد سے ہم دور ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا سجن المومن و جنت القاسر، یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے کہ مسلمان اپنی مرضی نہیں کرتا، اپنی منمانی نہیں کرتا۔ جو مسلمان ہے، مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مطیع اور فرما بردار، کہ جیسے اس کا رب چاہتا ہے، جیسے اس کا رب نے جس مقصد کے لیے اس کے رب نے اس کو بھیجا ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے، اپنی منمانی اور مرضی نہیں کرتا۔ ایک مسلمان کا مطلب۔ لیکن آج تو ہم نام کے مسلمان ہیں، کسی کا نام عمر ہے، کسی کا نام بکر ہے، عبداللہ ہے، عبدالرحمن ہے۔ یہ صحابہ کرام کے نام تھے جن کے ناموں پہ ہم نے نام رکھا۔ کبھی ان کی سیرت کو بھی پڑھ کے دیکھا ہے کہ عمر کی کیا سیرت تھی اور بکر کی سیرت کیا تھی؟ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن مسعود اور عبدالرحمن بن عوف، ان کی سیرت کیا تھی؟ ہم نے کہا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، نام مسلمانوں والے ہیں، ہم سے بڑا کوئی حاجی صاحب ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے مال اور اولاد نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے، تمہیں کامیابی کی طرف نہیں جانے دیتے، تم کامیابی اس کو سمجھتے ہو کہ ہم نے مال اکٹھا کر لیا ہے، بچوں کا پیٹ پال لیا ہے، ہم کامیاب ترین انسان ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو نقصان میں ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن گھر میں پڑھا ہے، کبھی کھول کے پڑھا ہی نہیں، کبھی سمجھا ہی نہیں، کبھی غور ہی نہیں۔ آج ہمارے کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، پتہ ہی نہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی اور دیگر دعائیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جن کو نماز کا ترجمہ آتا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے۔ قرآن تو گھروں میں ہے، چھیڑوں پہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں، کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں۔ یہ ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے، یہ ہمارے رب کا کلام ہے، یہ ہمارے رب کا فرمان ہے۔ تو میرا محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت، کیونکہ کافر کو جو چیز ملنی ہے
اس کو دنیا میں مل جانی اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم آگ ہے، نار ہے۔ وہ نار، وہ آگ جو ایک دن میں 6000 مرتبہ انسان کی جلد کو جلائے گی اور پھر درست کرے گی، اور اسی طرح انسان چلتا رہے، مرتا رہے۔ وہ جہنم ہے، وہ نار ہے، وہ آگ۔ اور مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، اور جنت کے لیے عمل بالجوار عمل کرنا، نیک اعمال کرنا، جمعہ پڑھنا ہے، وقت پہ پڑھنا ہے، ٹائم پہ آنا ہے، اپنے کام کو، اپنی دکان کو، اپنے گلی محلے چوک چوراہے کو چھوڑنا، اس اجر کو پانے کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنا۔ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی دوڑ بھاگ دنیا کو پانے کے لیے، کبھی ہم نے جنت کو پانے کے لیے بھی اتنی کوشش کی جو ہمارا حقیقی اور ہمیشہ کا گھر؟ اگر نہیں کی تو میرے محترم بھائیو، آج وقت ہے، ٹائم ہے، مہلت ہے، اللہ نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے کہ ہم سمجھ جائیں اور دنیا میں بھی اللہ کی بات کو مان کے کامیابیوں کو حاصل کر لیں، اور وہی کام جو ہم رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہی کام کل قیامت والے دن ہمارے لیے جہنم سے نجات کا سبب اور جنت کو حاصل کرنے کا راستہ بنیں گے۔ آئیں، آج وقت ہے، ان اعمال کو اختیار کریں تاکہ ہماری دنیا بھی بن سکے اور آخرت بھی بن سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین۔